نظر آ رہی ہے۔ ابھی میرے پاس ایک پوسٹ منظر اسلام بریلی شریف سے آیا ہوا ہے، اس کی حقیقت آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ ثریہ ستارہ جسے کہکشاں اور نجم بھی کہا جاتا ہے، اور جو صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، نیز حضرت امام طحاوی علیہ رحمۃ رضوان کے مطابق جو 12 مئی کو طلوع ہوتا ہے، اس کے تعلق سے آج کل سوشل میڈیا پر کچھ غیر ذمہ دارانہ تحریر و تقریر بیانات کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بات بڑے یقینی انداز میں کہی جا رہی ہے کہ آقا عالم علیہ تحیۃ وثنا کے فرمان کے مطابق 12 مئی کو کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہمیں کوئی بھی بیان جاری کرنے سے پہلے یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ لکھ یا بول رہے ہیں یا جو کچھ دعویٰ کر رہے ہیں، کہیں وہ ہمارے مذہب و ہماری شریعت اور ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک کو تنقید و تنقیص کا نشانہ بنانے کا سبب نہ بن جائے۔ ثریہ کہکشاں کے تعلق سے موجودہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اسی قبیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے غیر ذمہ داران لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ثریہ و کہکشاں سے متعلق حدیث مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں مطلق مقید انداز میں مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے مذکور ہیں۔ مطلق حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کہکشاں طلوع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ملک سے یا ہر شہر سے بیماریاں یا تو بالکل ختم کر دیتا ہے یا ان کا زور توڑ دیتا ہے۔ مقید حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب ثریہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو رب ذوالجلال پھلوں کی بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا تعلق صرف پھلوں کی بیماری ختم ہونے سے ہے یا پھلوں اور انسانی ہر قسم کے بیماری کے ختم ہونے سے؟ پھر اہل کل بلد سے مراد دنیا کے تمام ممالک ہیں یا صرف حجاز مقدس کے مختلف خطے؟ اس سلسلے میں محدثین ائمہ اثارین حدیث اکابر علماء میں شدید اختلاف ہے، مگر زیادہ تر اکابر و اسلاف کے امت کا رجحان یہ ہے کہ طلوع ثریہ سے بیماری کا خاتمہ سے مراد حجاز علاقوں کے پھلوں کی بیماریاں ختم ہونا ہے۔ البتہ بعض نے ہر بیماری اور ہر خطہ مراد لیا ہے۔ بہرحال اتنے اختلاف کے ہوتے یہ حدیث اپنے کسی ایک معنی میں معین و مبین واضح دلائل اور قطعی دلائل نہ رہی، لہٰذا اسی صورت میں ایسے عوامی سطح پر بیان کر کے قطعیت کے ساتھ یہ بلند و بالا دعویٰ کرنا کہ 12 مئی کو ثریہ ستارہ طلوع ہوگا اور دنیا سے کرونا وائرس کا یقینی طور پر خاتمہ ہو جائے گا، یہ سراسر نادانی اور عجلت پسند اور ایک غیر ذمہ دارانہ دعویٰ ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ثریہ ستارہ میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں کہ وہ کوئی بیماری اور وبا دور کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف بیماری و مرض دور ہونے کی علامت و نشانی بنایا ہے۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تبھی ثریہ کے طلوع ہونے سے بیماری و مرض دور ہوگا، ورنہ نہیں۔ جیسے کہ ہم کسی بیماری کی وجہ سے دوا کھاتے ہیں تو ہمارا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تبھی شفا حاصل ہوگی، ورنہ نہیں۔ ثریہ سے متعلق حدیث کو عام مانیں یا خاص، اتنے بیان سے جو یہ معلوم ہو ہی گیا کہ جب علماء کرام کے درمیان حدیث کی تعین معنی میں اختلاف ہے تو یہ حدیث قطعی دلالہ نہ رہی، جس کی بنیاد پر یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انسانی بیماری یا عام بیماری مراد ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر حتمی طور پر یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے کہ 12 مئی کو ثریہ طلوع ہوتے ہی کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا؟ ہاں، امید کے طور پر حدیث کی ظاہری معنی کو لے کر اور علماء کے بعض اقوال کے پیش نظر اللہ جل شانہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ثریہ کے طلوع سے یہ انسانی وبا اور بیماری کو کم یا ختم کر دے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعین معنی میں اختلاف کے باوجود ہم سوشل میڈیا اور عوامی سطح پر بے باک دہل یقینی اور حتمی طور پر یہ دعویٰ کرتے پھرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو 12 مئی کو یہ ہو کر ہی رہے گا اور نجات مل کر رہے گا۔ نہیں، زیر بحث حدیث کے پیش نظر آپ ایسا
کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو آپ اسلام، شریعت اور مسلمانوں کی مذاق اڑانے جانے کا سبب بن سکتے ہیں، جیسا کہ اس جاہلانہ دعوے کی میڈیا نے خوب کھلی اڑائی کہ مسلمان کو کورونا ہوگا ہی نہیں، خاص کر ایسی صورت میں کہ زیر بحث حدیث ثریہ کے معنی مفہوم کو تعین میں اختلاف کے ساتھ ساتھ طلوع ثریہ سے بیماریوں کا دور ہونا اغلبی ہے، دوامی نہیں، بلکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ثریہ طلوع اور بیماری دور نہ ہو۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی اسلام، شریعت اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے جانے اور جگ ہنسی کا سبب نہ بنے اور اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کی امیدیں قوی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ہر وبا، ہر بلا، ہر زمینی آسمانی آفات و بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔